حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا صحابی ہے. دور جاہلیت میں یہ صحابی اتنا مالدار تھا کہ ہر وقت اس کے ڈیرے پر مہمان خانہ چلتا ہی چلتا رہتا تھا. یہ اتنا مالدار شخص تھا. کوئی مسافر آ جاتا چارپائی بھی مل جاتی, بستر بھی مل جاتا رات رہنے کے لیے, اور مہمان خانہ چلتا ہی چلتا رہتا تھا. ایک وقت ایسا آیا, حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے میں کروں, میری بات پہ توجہ ہونی چاہیے. حضور ایک سوال ہے میں کروں. حضور نے پوچھا ہاں سوال کر. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دور جاہلیت میں جب ایمان نہیں لے آئے تھے, دور جاہلیت میں اگر کوئی ہم سے نیکیاں ہو چکی ہیں جو, کیا مولا کریم ان کا بھی اجر عطا فرمائے گا ہمیں؟ سوال نہیں سمجھ آیا. سوال کرتے یا رسول اللہ اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا, دور جاہلیت میں جو ہم سے نیکیاں ہوئی تھی مولا کریم ان کا بھی اجر عطا فرمائے گا؟ امام طبرانی نے اس حدیث کو لکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نیکیاں ہوئی تھی تجھ سے دور جاہلیت میں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نا ایک مرتبہ 2 اونٹ گم ہو گئے. میں ان دونوں اونٹوں کو تلاش کرتا کرتا جنگل کے اس پار چلا گیا. میں نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کے ساتھ ہی اونٹ چر رہے تھے جنگل میں. میں نے اس سے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے, یہ اونٹ میرے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ یار اگر تیرے ہیں تو لے جا, لے جا اونٹ. کہتے یا رسول اللہ میں نے اس نے یہ بات کہی تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. انہی باتوں میں اس نے پانی منگایا, میں نے پانی پیا, باتیں کرتے رہے, باتیں چلتی رہی. اچانک طور نہ جنگل میں بچے کی رونے کی آواز آئی. اس نے آواز دی بچی ہے یا بچہ؟ بچی ہے یا بچہ؟ میں نے فوراً سوال کیا, پوچھا کیوں ہے؟ اگر بچی ہوگی تو کیا کرے گا, اگر بچہ ہوگا تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ بچہ ہوگا تو میرے خاندان کا نام روشن کرے گا, اگر بچی ہوگی تو میں زندہ دفن کر دوں گا اسے. کہتے ہیں میں نے اس کے جب یہ الفاظ سنے نا تو میں نے اس سے کہا چلو پتہ تو کرو بچی ہے یا بچہ. معلوم کیا تو بچی نکلی. انہوں نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آواز آئی نا کہ بچی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ اس کو زندہ دفن کر دیا. میں نے اس سے کہا کہ نہیں, اس کو زندہ دفن نہ کر دو, مجھے دو, مجھے دے دو. یا رسول اللہ جب میں نے اس سے یہ بات کہی نا تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بچی ہم تمہیں دیتے ہیں, تو کیا دے گا؟ آپ کہتے ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے کہا میں 2 اونٹ دوں گا تمہیں, بچی مجھے دے دو. اس نے کہا 2 اونٹ نہیں, جس اونٹ پر تو چل کر آیا ہے نا ہمارے پاس, ان اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے یہ اونٹ بھی ساتھ دینا پڑے گا. اس نے کہا میں یہ بھی دیتا ہوں. ایک کام کریں, آپ میرے ساتھ ایک آدمی بھیجیں جو مجھے میرے گھر چھوڑ دے اور پھر یہ اونٹ بھی واپس لے آئے گا. آپ کا آدمی بھی واپس آ جائے گا, اونٹ بھی واپس لے آئے گا. یا رسول اللہ میری اس سے بات ہو گئی. میں نے اسے 3 اونٹ دیے, بچی لے کر چلا گیا.
میں گیا تو میں نے گھر، میری ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، میرے گھر میں کام کرتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہ بچی ہے، اس کو پالو. وہ بچی کو دودھ پلایا کرتی تھی، کھجوریں بھی نرم کر کر کے اس کو کھلایا کرتی تھی، دودھ بھی دیتی تھی، اس کی خاطر خدمت کرتی رہی. وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی نا، یا رسول اللہ میں باہر سے جس وقت بھی گھر میں آتا وہ بچی میرے پاس آتی اور میں لیٹا ہوتا تو میرے سینے پر لیٹ جاتی اور میری داڑھی سے کھیلتی اور میرے سر کے بالوں سے کھیلتی. یا رسول اللہ مجھے بڑی چس آ گئی، مزہ آ گیا. نیکی کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں اور تلاش میں چل پڑا، اور کون کون سے خاندان ہیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے. میں تلاش میں نکل پڑا اور جو بھی ایسے خاندان تھے ان کے پاس جاتا تھا، 3 اونٹ دے دیتا تھا اور بچی لے لیتا تھا. یا رسول اللہ میں ایسے کرتا رہا. آج بھی میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں جو پال رہی ہیں میرے گھر کے اندر. حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے اور اٹھ کھڑے ہوئے. حضور نے اس کو سینے سے لگایا. حضرت ساسا بن ناجیہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساسا یہی تیری نیکی تھی کہ اللہ رب العزت نے تجھے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی ہے. یہی تیری نیکی تھی کہ اسلام جیسی دولت مولا کریم نے عطا فرما دی. دوست ایک بات میں کرتا چلوں یہاں اس حدیث سے، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ 360 بچیاں پالتے رہے گھر کے اندر. کیا وہ غریب ہو گئے تھے؟ 360 بچیاں پالی ہیں اس نے. کیا 360 بچیاں پال کر وہ غریب ہوئے تھے؟ آج ہماری 2 بچیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہماری بچی پڑھنے کے لیے جائے جی، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائے جی، اور سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جب جاتی ہے آگے وہ بگیار ایسے ہے کہ انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے جناب ہر بچی کو نچا کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی جائے. ایک قانون بنا ہے اور پھر اب اس کے خلاف جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا جائے وہ جناب علی چلتا جائے جیل کے اندر. آج ہم سے 2 بچیاں نہیں پڑھ سکتی، 360 بچیاں پالنے والا صحابی حضور نے اس کو سینے سے لگایا. اس کا اپنا خون بھی نہیں تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، ان کی عزت بچائی ہے، 360 بچیوں کی. حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے اور سینے سے لگایا. حضور نے تو رہتی دنیا تک درس دیا ہے اور حضور کے صحابہ نے بھی رہتی دنیا تک درس دیا ہے کہ یارو بچیاں جتنی بھی گھر میں آ جائیں ہمیشہ مولا کریم رزق میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دوست ہم ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یار ہم تو اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں جی، ہم تو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں حضور سے. ذرا سوچئے گا کہ ہم حضور کے کس فرمان پر پہرا دے رہے ہیں اور کس فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا پیار ہے حضور سے، ہمارا عشق ہے حضور سے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے.